میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ تلاوت قرآن مجید اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں گے سید احمد حسین شاہ صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم درود پاک صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين مدینہ مقام ہو جائے نصیب مدینہ ہو جائے در حبیب پہ اپنا سلام ہو در حبیب پہ اپنا سلام ہو جائے تیری جناب مقدس رسول کریم تیری جناب مقدس رسول کریم قبول اپنا درود و سلام ہو جائے قبول اپنا
درود و سلام ہو جائے مدینے جان پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے بلا لو جلدی مدینے یہ ہے امیر کو ہو بلا لو جلدی مدینے یہ ہے امیر کو ہو کہیں نہ عمر تو روزہ تمام ہو جائے کہیں نہ عمر تو روزہ تمام ہو در حبیب پہ اپنا سلام ہو جائے حضرین محترم، ٹیچر برادری کے ساتھی پہنچنا شروع ہو گئی ہیں. 2:30 بجے اسکولوں سے چھٹی کا ٹائم ہے، اسی لیے ہم تھوڑی سی تاخیر کر رہے تھے کہ باقی تمام احباب پہنچ جائیں تو اس تقریب کے سلسلہ کار کو ذرا آگے بڑھایا جائے. ابھی تلاوت و نعت کے دوران ہماری اس تقریب کی زینت بنے جناب چیئرمین سابق چیئرمین محمد انور گورسی صاحب اور وائس چیئرمین جناب چودھری مشتاق سرور صاحب چیچیاں سے آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے اس ٹینیور کے دوران ہمارے ہائی اسکول کی بہتری اور فلاح کے لیے اپنی تمام تر ہمت اور کوشش سے کارنامے کرتے ہوئے کئی مواقعوں پر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی اور کئی چیزوں کے مسائل کے حل کے لیے انہوں نے اپنا جو حصہ ہے وہ اس میں شامل کیا. ان کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری تقریب میں تشریف لائے، عزت افزائی فرمائی. چودھری ثاقب حسین چیچی صاحب چیچیاں سے تشریف لائے، سر آپ کو بھی خوش آمدید. گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول کوٹلہ سارنگ ہاں سے
خالد پرویز صاحب اور سر عبدالعزیز صاحب تشریف لائے، آپ کو ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ صغیر احمد صاحب تشریف لائے پولا سے، اور ان کے تمام ساتھی جو ان کے ساتھ آئے ہیں، ان تمام احباب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تقریب کے سلسلہ کار کو اب انشاءاللہ بلا تاخیر آگے بڑھانے کی اجازت چاہوں گا۔ میں اب جس ہستی کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، معروف علمی شخصیت ہیں، علمی حلقوں میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ ان کو دعوت خطاب سے پہلے ہمارے تشریف لانے والے تمام معزز مہمانوں میں سے مہمانان خصوصی جو تشریف لا چکے ہیں، ان کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری اس تقریب کی زینت بنے ہیں رفاقت علی کالس، سابق طالب علم گورنمنٹ ہائی اسکول کرنانا، جو اس وقت صحافتی میدان میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں، ہر موقع پر اسکول کی بہتری اور فلاح کے لیے کام کرنے کے لیے پرعزم رہتے ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید۔ الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا سے ان کا تعلق، بہت شکریہ۔ ایک خصوصی مہمان ابھی تشریف لا رہے ہیں، ان کی آمد سے پہلے میں آپ تمام احباب کو اس بات سے آگاہ کرتا چلوں کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ہمارے انتہائی محترم خردل عزیز مخلص ساتھی جناب حافظ احمد خان صاحب کی تقریب پذیرائی، تقریب ریٹائرمنٹ جو ہے وہ منعقد ہو رہی ہے۔ تو اس موقع کو ہم ایک علمی گہوارہ اور اس ادارے کو بہتری اور فلاح کے لیے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی ہماری اس تقریب پہ تشریف لا رہے ہیں ممتاز نعت گو شاعر، علمی حلقوں میں اعلیٰ مقام رکھنے والے، ہمارے اساتذہ کا مان، ہمارے اساتذہ کی شان، جناب تفاخر محمود گوندل صاحب، سابق وائس پرنسپل گورنمنٹ ہائر اسکول باگڑیاں۔ سر آپ کو بہت خوش آمدید، آپ ہماری تقریب کی زینت بنے، آپ نے ہماری عزت افزائی فرمائی، آپ کا بہت شکریہ۔ جناب تفاخر محمود گوندل صاحب کئی کتابوں کے مصنف ہیں، معروف علمی شخصیت، نعت گو شاعر، آپ ہماری تقریب کا حصہ بنے، سر آپ کا بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ میں مہمانان گرامی کو آپ سے بات چیت کا موقع فراہم کروں، ایک چھوٹی سی خاکہ کی جو ہے حافظ احمد خان صاحب کی شخصیت کا آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ حافظ صاحب آج جس شخصیت کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں، یہ زمانے کے گزرنے کے تقاضے ہیں کہ انسان وقت کے گزرنے کے ساتھ ہی ساتھ بدلتا چلا جاتا ہے۔ حافظ صاحب نے جو کہ ایک باغ و بہار شخصیت ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ سے ایک بھرپور عملی اور سماجی زندگی گزاری ہے۔ جس طرح کے سوشل شخص یہ رہے ہیں، جس طرح کے اساتذہ اکرام میں یہ مقبول و معروف رہے، یہ ایک الگ داستان ہے۔ اب میں گزارش کروں گا حافظ احمد خان صاحب کے درینہ ساتھی اور دوست، جو کہ ہمارے سینئر ہیڈ ماسٹر صاحب چودھری مقصود احمد صاحب کے بھی دوست ہیں، ان کے مشترکہ دوست اور دوستوں کے دوست جناب محمد نواز انجم صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ العظیم۔ جناب ایڈما صاحب چودھری مقصود صاحب گورنمنٹ ہائی اسکول کرنانا، حافظ احمد خان صاحب، پروفیسر تفاخر صاحب اور سارے مہمانان گرامی، آج جس شخصیت کی الوداعی تقریب میں ہم شامل ہونے کے لیے یہاں ہیں،
وہ شخصیت کسی تعریف کی محتاج نہیں. اور یہ میں نے ایک چھوٹی سی آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس کے بے شک ہم نے انسان کو احسن تخلیق کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھی صورت شکل میں تخلیق کیا ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جس کا رنگ سفید ہے وہ خوبصورت ہے، جس کا لباس اچھا ہے وہ خوبصورت ہے، جس کی آنکھیں اچھی ہیں وہ خوبصورت ہے. اصل بات یہ ہے کہ احسن انسان اور احسن تخلیق یہ ہے کہ جس انسان کا کردار اچھا ہے، جس کا کریکٹر اچھا ہے، جو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی احسن طریقے سے انجام دیتا ہے، وہ انسان اچھا ہے. حافظ احمد خان صاحب کے ساتھ 2-4-6 سال سے نہیں 4 دہائیوں سے ہمارا ایک تعلق ہے. جتنا ایماندار مخلص انسان حافظ احمد خان کو ہم نے پایا ہے، شاید آج تک ہماری زندگی میں ایسا کوئی دوست نہیں آیا. یہ بات حقیقت ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سٹیج پر آ کر لوگ کچھ تھوڑی سی لغو گوئی سے بھی کام لیتے ہیں، لیکن یہ حلفاً کہنے والی بھی بات ہے کہ حافظ احمد خان واقعی ایک شریف النفس انسان ہے. اور اس آیہ مبارکہ کے مطابق جو ایسا تخلیق ہے انسان کی، حافظ احمد خان اس پر 100% جو ہے پورا اترتے ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حافظ احمد خان صاحب جیسے دوست دیے، حافظ احمد خان صاحب جیسے بھائی دیے. تو میں حافظ صاحب کو ان کی کامیاب سروس پر، ریٹائر ہونے پر اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور ان کی آئندہ زندگی میں کامیابیوں اور خوشیوں کے لیے جو دعا کو بھی ہوں. حافظ احمد خان صاحب واقعی ایک کامل شخصیت ہیں. صرف وقت کی کمی کی وجہ سے ان کو الوداع کہتا ہوں. خرید سکتا تو خرید لیتا انہیں خود کو بیچ کر، خرید سکتا تو خرید لیتا انہیں خود کو بیچ کر، لیکن کچھ لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملا کرتے ہیں. بس سلام. انتہائی مختصر وقت میں جناب محمد نواز انجم صاحب اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر بڑی جامع گفتگو کر گئے ہیں. ہماری اس تقریب کا حصہ بنے سابق استاد گورنمنٹ ہائی اسکول کرنانا جناب ناظم حسین صاحب، آپ کو سر خوش آمدید کہتے ہیں، اور دیگر اساتذہ اکرام جو تشریف لا رہے ہیں، مہمانان گرامی، ان کو بھی ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہیں گے. ہماری اس تقریب کی زینت بنے ہیں مہمان خصوصی جناب نظر الحق صاحب اسلام آباد سے تشریف لائے. آپ کو سر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا وقت نکالا، خصوصی طور پہ عزت افزائی فرمائی. اس کے علاوہ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. تو اس میں ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہر ایک کے نام لینا، لیکن چونکہ ہر مہمان ہی ہمارے لیے مہمان خصوصی کا درجہ رکھتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے تمام مہمانوں کی عزت افزائی کی جائے کہ جس طرح کہ انہوں نے ہماری عزت افزائی کے لیے خصوصی طور پہ وقت نکالا ہے. تو حافظ احمد خان صاحب کے اخلاق جو ہیں، اس پہ ان کا انداز جو ہے، اس پہ محمد نواز انجم صاحب نے سیر حاصل گفتگو کی ہے.
ہماری تقریب میں معزز مہمان تشریف لا رہے ہیں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ چودھری اختر صاحب چھوکر کلاں سے ہیں، جی چیئرمین چھوکر کلاں، یونین کونسل چھوکر کلاں، چودھری اختر صاحب تشریف لائے، بہت شکریہ سر۔ حاضرین محترم، ایک استاد کے لیے اس سے بڑا اعزاز نہیں ہوتا کہ معاشرے میں وہ جو کچھ دیتا ہے وہی بھی کچھ لوٹ کے اس کی طرف آتا ہے۔ اگر وہ آسانیاں تقسیم کرے گا تو اس کی طرف آسانیاں آئیں گی۔ جس قدر وہ آسانیاں تقسیم کرنے والا بنے گا اتنی ہی آسانیاں اس کا مقدر لازمی طور پر بنا کرتی ہیں۔ چونکہ مہمان تشریف لا چکے ہیں لہٰذا ہم اس تقریب کے سلسلہ کار کو اب تیزی سے آگے بڑھائیں گے۔ اس سے قبل ہائی سکول کرنانا میں حافظ صاحب نے جو اپنی سروس کے سال سر انجام دیے ہیں، ان میں ہم نے حافظ صاحب کو کیسا پایا، اس چیز کو دیکھنے کے لیے اگر آغاز کریں اس بات سے کہ مجھے اس اسکول میں 9 سال ہو چکے ہیں تقریباً کام کرتے ہوئے، تو مجھ سے پہلے میرے ایک دوست جو ہیں وہ ان کی یہاں اپوائنٹمنٹ ہوئی۔ چودھری نذیر احمد صاحب سابق ہیڈ ماسٹر صاحب تشریف لائے ہیں گورنمنٹ ہائی سکول کرنانا کے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر بشیر احمد صاحب تشریف لائے، آپ کو بھی خوش آمدید۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک دوست جو یہاں پہ اسی اسکول میں اپوائنٹ ہوئے سید ذوالفقار شاہ صاحب، تو انہوں نے جب یہاں سے جانا ہماری آپس میں بات چیت ہوتی تھی تو وہ حافظ احمد صاحب کے بارے میں جس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، میں اگرچہ یہاں پہ اپوائنٹ نہیں ہوا تھا لیکن یقین مانیے کہ دل میں ایک شوق تھا کہ اس باغ و بہار شخصیت سے ملا جائے کہ جو اس نفسہ نفسی کے دور میں اخباب اور سرزہ اکرام سے اس قدر عزت سے پیش آنے والے ہیں۔ تو جب یہاں پہ میرا ٹرانسفر ہوا تو میں نے واقعی ان کو اسی طرح پایا۔ انہوں نے اس اسکول میں آنے کے بعد مجھے جو سب سے پہلی نصیحت کی ہے اس سے آپ ان کی نیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جب بھی مجھے ملتے تھے تو مجھے کہتے تھے کہ اگر بندے کی نیت صحیح ہو نا تو اس کے سارے کام خود بخود صحیح ہو جایا کرتے ہیں۔ آسانیوں کے دروازے اسی کے لیے کھلا کرتے ہیں جو نیت کا ٹھیک ہو۔ جب آپ کی نیت ٹھیک ہے تو کوئی مشکل آپ کے لیے مشکل نہیں ہوا کرتی۔ حافظ صاحب کی اگر ہم پیار اور محبت اور دوسروں کے دکھ درد کے احساس کی بات کریں تو ہمارے سٹاف ممبران میں سے ایک ساتھی ہیں، ان کے والد صاحب بیمار تھے۔ میں اور حافظ صاحب ان کے پاس ان کے کمرے میں ان کے والد صاحب کا حال چال پتہ کرنے کے لیے گئے، تو آپ اس پہ تصور میں ذرا لائیں کہ جب انہوں نے بتایا نا کہ میرے والد صاحب کو اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے، یہ ایسے ہوا ہے، کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ حافظ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور باقاعدہ انہوں نے آنکھیں اپنی صاف کی کہ کسی کے والد اتنی تکلیف میں ہیں تو پھر ان سے کہتے ہیں کہ تو پھر آپ تو یہاں ہوتے ہیں تو گھر میں ان کو کیسے سنبھالتے ہوگا، اور یہ کہتے ہی آپ دیدہ ہو گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تب پتہ چلا کہ یہ کتنا نرم گوشہ اور کتنا درد و احساس رکھتے ہیں۔ یہ جو نواز اجم صاحب آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اس طرح کے دوستوں پہ ہمیں فخر ہے اور یہ ہمارا سرمایہ ہے، تو یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں جن کے دل صاف ہوا کرتے ہیں، جو دوسروں کے دکھ تکلیف اور درد کو محسوس کرتے ہیں اور اپنے دل سے محسوس کرتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے دل کی جو حالت ہے وہ ان کی آنکھوں سے چھلک بھی پڑتی ہے۔ تو ایسی شخصیت کو جب الوداع کہنے کا موقع آیا تو اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت محکمہ تعلیم میں اساتذہ اکرام جو بھی خدمات سر انجام دے کے
فراغت حاصل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیتوں کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے ان کی انتہائی پذیرائی اور معاشرہ ان کو جس عزت کے ساتھ رخصت کر رہا ہے، یہ انتہائی قابل تکلیف بھی ہے، قابل تعریف بھی ہے اور قابل تحسین بھی ہے۔ تو حافظ صاحب کے بارے میں اعلیٰ اخلاق، جس طرح کے میں عرض کر رہا تھا کہ اساتذہ اکرام میں رہتے ہوئے ساتھ میں ہلکی پھلکی نوک جھوک ہو جایا کرتی ہے، لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا، کم از کم 9 سالوں میں میرے علم میں تو یہ بات نہیں آئی کہ کسی کے ساتھ حافظ صاحب کی کوئی ناراضگی یا کوئی اس طرح سے دل تنگی ہوئی ہو۔ تو انہوں نے چاہا کیا، سوچا کیا، جو کچھ انہوں نے سوچا اس کا کبھی کبھی کسی کام سے اظہار ہو جایا کرتا ہے۔ تو ان کو ہیڈ ماسٹر صاحب نے ایک آفس الاٹ کیا ہوتا ہے جہاں پہ، جس کو سٹاف روم بھی ہم کہہ سکتے ہیں، چائے بنتی ہے، وہاں پہ سارے بیٹھتے ہیں، تو اس کا سارا انتظام و انتظام جو ہے وہ حافظ صاحب کے ذمہ ہی ہوتا ہے۔ یا پہلے اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے سب کو پورا مہینہ چائے پلاتے ہیں، پھر اس کے بعد باقیوں سے جتنی وصولی پڑے وہ کر لیتے ہیں ہلکی پھلکی سے، اس طرح سے معاملات طے ہیں۔ تو ایک دفعہ ہم نے اسکول میں پینٹر بلایا جو اس نے کہ آ کے لکھنا تھا کچھ، تو حافظ صاحب کو مجھے کہتے ہیں یہاں پہ نہ کوئی اچھا سا ایک شعر لکھوائیں۔ میں نے کوئی 2 4 5 شعر ان کے سامنے پیش کیے، میں نے کہا ان میں سے کچھ سلیکٹ کر لیں۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں ان کی نیک نیتی اور خلوص کا۔ انہوں نے جو شعر اپنے آفس میں اپنی دیوار کے پیچھے، حصہ پرائمری کے آفس کے پیچھے لکھوایا ہوا تھا، وہ شعر کچھ یوں تھا کہ ہمیشہ مل کے رہنے کے نتیجے نیک ہوتے ہیں، ہمیشہ مل کے رہنے کے نتیجے نیک ہوتے ہیں، وہی کچھ لطف ہوتا ہے جہاں دل ایک ہوتے ہیں، اور سبق دیتی ہے ہر شے قدرت کے کارخانے میں، سبق دیتی ہے ہر شے قدرت کے کارخانے میں، ملاپ آپس کا ہے سب سے بڑی طاقت زمانے میں۔ اور اس کے اوپر انہوں نے جو اس کا عنوان دیا وہ تھا اتفاق، کہ جب تک آپ اتفاق سے رہیں گے۔ اساتذہ اکرام کو ایک خاموش پیغام انہوں نے اس شعر کی صورت میں دیا کہ جب تک آپ مل کے بیٹھیں گے، مل کے کھائیں گے، مل کے پڑھائیں گے، تو تبھی ادارے جو ہیں وہ ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ حافظ صاحب کے جذبات کی عکاسی اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت جس شاندار حال میں ہم بیٹھے ہیں، اس کے جو اونر حاجی محمد بوٹا گورسی صاحب ہیں، انہوں نے ہمارے اسکول پہ ایک خصوصی احسان فرمایا کہ ایک ایسا زمین کا ٹکڑا کہ جس کو خرید کے اسکول کا حصہ بنائے بغیر اسکول مکمل نہیں ہوتا تھا، اس کے بغیر اسکول کا جو دکھائی دینا تھا وہ بڑا عجیب اور بڑا انسیکیور، غیر محفوظ سا تھا، کہ جب دہشت گردی کی لہر آئی تو کئی طرح کے مسائل ہمیں دیکھنے کو ملے۔ تو حاجی صاحب نے اپنی گرہ سے پہلے پہل اس زمین کی خرید کے لیے جب 10 لاکھ روپے کا اعلان کیا، تو اس کے بعد ہم نے ان کو اسکول بلایا ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ تو اس تقریب سے پہلے حافظ صاحب زیادہ تر خاموش ہی رہا کرتے تھے، اسٹیج پہ یہ کم ہی آتے تھے، لیکن ان کے اندر ایک جذبہ، ایک لگن، ایک ولولہ اس طرح کا پیدا ہوا کہ حاجی صاحب کو یہ اٹھ کے آئے، آتے ہی مجھے کہتے ہیں اسٹیج سے، مجھے کہتے ہیں پیچھے ہو جائے۔ اچھا، مجھے پیچھے کر کے انہوں نے ایک ایسی شاندار سپیچ دی کہ خود پہ ان کا کنٹرول نہیں تھا کہ یہ ادارے کے ساتھ اس قدر بڑا احسان کرنے والے، جنہوں نے پھر بعد ازاں 73 لاکھ کی ایک بڑی رقم دے کر اس زمین کو اسکول کا حصہ بھی بنایا، تو ان کو پہلے پہل عیدی آف کرنانا کا خطاب حافظ احمد صاحب نے دیا۔ یہ ان کی زندہ دلی، ان کے خلوص و محبت کا ایک اعلیٰ شہکار تھا کہ جس طرح سے یہ اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے چلے آئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم آپ کی سروسز، آپ کے خدمات، آپ کے کام پہ نظر ڈالیں تو یہ ایک سلسلہ ان کے زمانہ طالب علمی سے چل رہا ہے کہ یہ جب سائنس کالج میں طالب علم تھے تو بعد ازاں تو تھوڑی قوت سماعت کی کمزوری کی وجہ سے یہ تھوڑے مخدود ہو گئے،
لیکن جب یہ سائنس کالج میں طالب علم تھے تو اس وقت یہ اپنے دور میں جو اس وقت طلبہ تنظیمیں چونکہ کافی ایکٹیو ہوا کرتی تھی تو طلبہ تنظیموں میں انجمن طلبہ اسلام ATI کے پلیٹ فارم سے یہ ناظم رہے سائنس کالج کے بھی اور تحصیل گجرات کے بھی یہ ناظم رہے. اس کے علاوہ اپنا ایک بھرپور انہوں نے ورک دیا اور معاشرے کو اپنے مفید اثرات سے اور کام سے مستفید کیا. اس کے علاوہ حافظ صاحب نے انجمن طلبہ اسلام کو وقت تو دیا ہی, جب یہ بطور استاد محکمہ تعلیم میں آئے تو اس کے بعد بھی یہ ریزرو نہیں تھے کہ اسکول تک محدود ہوئے, بلکہ انہوں نے ٹیچر کاز کے لیے بھی, ٹیچرز کی بہتری اور فلاح اور ان کے کام کے لیے بھی ہر موقع پر اپنی خدمات کو پیش کیا. یہ پنجاب ٹیچر یونین کے ساتھی بھی ہماری تقریب کا حصہ ہیں, یہ جانتے ہیں کہ جب بھی یونین نے ٹیچر یونین نے ان کو آواز دی تو ان کا قدم اس کی طرف سب سے پہلے بڑھا. لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں جب مشکل وقت آتا ہے, تو ساتھی بیٹھے ہیں یونین پنجاب ٹیچر یونین کے, تو انہوں نے ہر موقع پر اپنی خدمات کو پیش کیا. یہ پنجاب ٹیچر یونین مرکز نونا والی کے سیکٹری نشر و اشاعت بھی رہے, اور اس کے علاوہ ایک کارکن کی حیثیت سے جتنے بھی احتجاجی مظاہرے ٹیچر کاز کے لیے جتنا بھی کام ہوا اس میں ہمارے اسکول کی نمائندگی یہی کرتے تھے. اور یہ ان کا طرح امتیاز بھی ہے کہ شجاعت اور بہادری کے ساتھ یہ سامنے آتے, اور کبھی بھی کسی بھی کام کے لیے ہم جب ان کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے ہماری اچھی رہنمائی ہی فرمائی ہے. تو ان ساری خدمات کو دیکھتے ہوئے یقیناً یہ تقاضا تھا, اور آج کی یہ خوبصورت تقریب بھی یقیناً ان کی اس خلوص نیت کا نتیجہ ہے کہ یہ جس طرح سے اپنے کیریئر میں رہے, جس طرح سے انہوں نے دوستوں کو دوست بنا کے رکھا, اور نہ صرف دوستی لگائی بلکہ حافظ صاحب نے دوستی نبھا کے بھی دکھائی ہے. پچھلے دنوں ایک فلاسفر جو ہیں وہ ٹی وی پہ بات کر رہے تھے, دانشور, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو دیکھنا ہے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے, اس کی اچھائی یا برائی کو دیکھنی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ شخص جو ہے وہ کہاں رہا ہے زندگی میں, وہ جہاں رہا ہے آپ دیکھیں کہ اس کے وہاں پہ تعلقات ابھی بھی ہیں یا ختم ہو گئے. اگر اس نے ان پرانے تعلقات کو بحال رکھا ہوا ہے اور وہ اس کے تعلقات بحال ہیں تو اس کو قابل اعتماد قابل اعتبار آدمی سمجھا جائے. یہ انہوں نے ایک ٹرک دے دیا. تو یقیناً جس طرح کے نواز انجم صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ان کی رفاقت کوئی سالوں نہیں بلکہ 4 دہائیوں سے یعنی 40 سال کہہ سکتے ہیں پر محیط عرصہ پہ پھیلی ہوئی ہے. تو یہ تو حافظ صاحب کی زندگی کی چند جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے اپنی کوشش کی ہے کہ ان کی خدمات کو ایز اے ٹیچر سر انجام جو انہوں نے دی ہیں اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے. اب میں تقریب کے سلسلہ کار کو مزید آگے بڑھانے کے لیے گزارش کروں گا ہمارے انتہائی معزز سٹاف ممبر جناب طاہر سرور صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس تقریب کے سلسلہ کار کو آگے بڑھائیں. استاد کی ہر حال میں تکریم کریں گے, تعظیم کے حقدار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. آج کی یہ پروکار تقریب سعید ہمارے نہایت ہی مخلص فرض شناس بیوٹیفل حافظ احمد خان صاحب کی الوداعی پارٹی کے حوالے سے الوداعی تقریب کے حوالے سے یہ رونق نظر آ رہی ہے. تمام معزز مہمان گرامی, ٹیچر مختلف اسکولوں سے جو تشریف لائے, ہم ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, ہم ان کے قیمتی لمحات کی قدر بھی کرتے ہیں. تو میرے والد محترم کے بہت ہی ادرینہ جو ہے ساتھی رہے ہیں حافظ احمد خان صاحب, نہایت ہی مخلص ہیں. محسن صاحب نے ان کی بہت ہی ڈیٹیل میں جو ہے ان کے اخلاص کی, فرض شناسی کی, ان کی جو ملن ساری کی وضاحت کر دی ہے. تو میں آپ جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے والا ہوں
وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. وہ عالمی ایوارڈ یافتہ، ورلڈ لیول پر ان کا ایک نام ہے. وہ باگڑیاں ہائی اسکول میں جب انہوں نے ٹرپل ایس کے طور پر جب وہ جوائن ہوئے تو انہیں دل دے کے نکھاریں گے روحے پر کے گلاب. ہم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. پورا پاکستانی شخصیت سے واقف ہے. آج میرے دلوں کی مراد، میں نے ان کو کال کی، طاہر صاحب کو، پروفیسر طاہر محمود گوندر صاحب کو. انہوں نے میری پہلی کال پر میں ان کا ممنون ہوں. انہوں نے کہا کہ میں ضرور آؤں گا. میں ان کا دل کی ادا گرائی سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہماری اس تقریب کو رونق بخشی. تو وہ نہایت عاشق رسول، مخلص، ملنسار، ادیب، مفکر، شاعر، عاشق رسول، جتنے بھی ان کی تعریف کی جائے اللہ اور اس کے رسول کے بعد تمام اوصاف حمیدہ کے وہ حامل ہیں. تو میری مراد جناب طاہر محمود گوندر صاحب ہیں. وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے اور اپنے جو ہے انداز میں اظہار خیال کریں گے. تو ان کی آمد سے پہلے ایک پروقار تقریب میں بھرپور کلیپنگ. پروفیسر طاہر محمود گوندر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں منتظمین سے ملتمس ہوں کہ وہ پہلے معزز مہمانان ذی وقار کو خوش آمدید کہیں، پھر اس کے بعد وہ تشریف لاتے ہیں تو پھر میں اپنی بعض وضاحت پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ ان کو ریسیو کریں اور ان کا استقبال کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسبت ملی ہے نگر نظر میرے جرم گناہ بے حد پر، الہی تجھ کو غفور الرحیم کہتے ہیں. کہیں کہیں نہ مجھے دیکھ کر عدف محتاج، یہ اس کا بندہ ہے جس کو کریم کہتے ہیں. اور نسبت ملی ہے جب سے رسول کریم کی، مجھے یہاں آ کر پتہ چلا، دل کو بڑی فرحت و شادمانی حاصل ہوئی کہ ہم سے آپ سے جدا ہونے والے جناب محترم حافظ احمد خان صاحب حافظ قرآن بھی ہے. اس حوالے سے ایک قطعہ بھی عرض کرتا ہوں. نسبت ملی ہے جب سے رسول کریم کی، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا. چہرہ میرے نبی کا خدا کی کتاب ہے، جس نے بھی دیکھا حافظ قرآن ہو گیا. اور تیرے چہرے تیری باتوں کا خیال آتا رہا، ہجر کی گھڑیوں میں بھی لطف وصال آتا رہا. اس کا چہرہ زرد پتے کی طرح کیوں ہو گیا، شاید اس کو بھی جدائی کا خیال آتا رہا. اور جن دریچوں سے کوئی ایک بار جھانکا تھا کبھی، اس مکان سے عمر بھر سیل جمال آتا رہا. اور محترم حافظ احمد خان صاحب، تم چلے ہو کہ ضروری تھا تمہارا جانا، جاتے جاتے مگر اتنا تو بتاتے جاؤ، میرے اشکوں میری آہوں کا مداوع کیا ہے، ہم کو انداز تڑپنے کے سکھاتے جاؤ. معزز سامعین، میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین ذی احتشام، ہم سے الوداع ہونے والے جناب محترم حافظ احمد خان صاحب، آپ کے رفقائے کار جناب محترم طاہر سرور صاحب، مجھے آج سے ایک ہفتہ قبل محترم طاہر سرور صاحب نے فون پہ
یہ فرمایا کہ آپ نے ہماری تقریب میں وقت دینا ہے، میں نے کسی توقف کے بغیر بلا تامل سر تسلیم خم کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگرچہ یہاں اس گورنمنٹ ہائی اسکول جوڑا کرنانا میں میرا کوئی ادھر بہت زیادہ آنا جانا تو نہیں، لیکن کم از کم ایک استاد، ایک معلم کے عزت وقار، اس کی شان، اس کے مرتبے، اس کی عزت، اس کی حرمت، اس کی بلندی، اس کے اوج، اس کے ارتقاء اور اس کے ارتفاع کا معاملہ تھا۔ تو میں کیوں نہ سر تسلیم خم کرتا ہوا سر کے بل چل کر حاضر ہونے پہ کیوں نہ میں سعد کہتا۔ جہاں پہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ وقت جو ہوتا ہے، یہ جدائی کا یا داغ مفارقت کا معاملہ جو ہوتا ہے، دوستوں سے الوداع ہونے کا معاملہ بڑا ہی کربناک، بڑا دردناک اور بڑا ہی المناک ہوتا ہے۔ انسان کے جو جذبات و احساسات ہوتے ہیں، یقین کیجئے کہ میں جانتا ہوں کہ کیا ہے جدائیوں کا عذاب، کہ میں نے شاخ کو گل سے بچھڑتے دیکھا ہے۔ میں نے خود جس وقت میری الوداعی تقریب تھی، میرا نوٹیفیکیشن ہوا تو میرے دیرینہ دوست اور میری رگ رگ میں بسے ہوئے راحت قلب تفاخر سید افتخار حسین شاہ صاحب نے جب نوٹیفیکیشن فیس بک پہ دیکھا، مجھے کسی نے بتایا، میاں محمد عارف صاحب نے مجھے بتایا، میرے وہ بھی کلاس فیلو ہیں، فرمانے لگے کہ شاہ صاحب نے آپ کا نوٹیفیکیشن دیکھ کر ان کی آنکھوں سے مسلسل اشک رواں ہے، کیونکہ میری ان کے ساتھ 24 سالہ رفاقت تھی، اور وہ زبان حال سے پکار رہے تھے کہ مجھے تو ناز تھا ضبط غم درد محبت پر، یہ آنسو آج کیوں بے چین ہو کر نکلتے۔ تو یہ بہرحال اپنے قلبی واردات اور کیفیات اور احساسات جو ہوتے ہیں، ان کا مشاہدہ، ان کا بیان جو ہوتا ہے، یہ بڑا ہی ناقابل بیان قسم کا۔ یقین کیجئے کہ یہ موقع ایسا ہوتا ہے، دوستوں سے بچھڑنا، الوداع کہنا ایک تعلیمی ادارے کو، ایک نظر غور سے دیکھوں گا در و بام تیرے، دیدہ شوق کو تڑپا کے چلا جاؤں گا۔ انسان ان کو دیکھتا ہے، جو کچھ اس پہ گزرتی ہے، یقین کیجئے کہ ان کیفیات کو بیان کرنے کے لیے مجھے دنیا بھر کے لفظوں کی جھولیاں خالی دکھائی دیتی ہیں۔ وہ انسان بہت کچھ لوگ بیان کر سکنے کی اہلیت رکھتے ہیں، الفاظ و معانی ان کی زبان پہ اللہ رب العزت عطا کر دیتا ہے، وہ اس کیفیات کو بیان کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ان احساسات و جذبات کو بیان نہیں کر پاتے، وہ دل ہی دل میں سلگتے اور تڑپتے رہتے ہیں، اور یہ اپنے جذبات و احساسات جو ہوتے ہیں وہ اپنے ذہن تک محدود رکھتے ہیں۔ جہاں تک ایک معلم کی شان، ایک مرتبہ میں بہت زیادہ میں نے آپ سے سنا، جو کچھ سنا میرے آنے سے پہلے، جو کچھ مقررین نے یا طاہر سرور صاحب نے ایک دو جملے میں نے پوچھا ان سے، تو ان کی خدمات، انہوں نے جو کچھ یہاں ایک طویل عرصے تک علم و عرفان کے موتی بکھیرتے رہے، حضور سید المرسلین، آقا و مولا، فداہ و ابی و امی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے یہ ارشاد فرما کر کہ انما بعثت معلما، ارشاد فرما کر ایک استاد کے مرتبے، اس کے مقام، اس کی عزت، اس کی حرمت، اس کی شان کو اتنا بلند کر دیا کہ اللہ رب العزت کے جلال کی قسم امتداد زمانہ کی قہرمانیاں کبھی اس مقام کو دھندلا نہیں سکتی، بلکہ میرا ایمان اور میرا ایقان تو یہ ہے کہ جب تک ان دریاؤں میں روانی موجود ہے، جب تک ان سمندروں میں طغیانی موجود ہے، جب تک رعا میں گونج، بادل میں گرج، طوفان میں کڑک، شب میں تاریکی، صبح میں اجالا، چاندنی میں جھالا، ہوا میں خراٹا، فضا میں سنگاٹا، پھول میں مہک، بلبل میں چہک، زمین میں کشش اور سورج میں تپش موجود ہے، اس وقت تک اللہ رب العزت کے جلال کی قسم کوئی انسان بھی پرخلوص
ایثار پیشہ انسان کے مقام کو کبھی گرا نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس استاد کو، اس جبین سماج کو کا جھومر قرار دیا ہے، اور وہ جھومر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ میں یہ بھی سنتا رہا ہوں، راستے میں بھی مجھے یہ بتایا گیا، میں یہ بھی سنتا رہا ہوں کہ جناب حافظ احمد خان جو ہے ان کے اندر جذبہ ذوق تجسس جو ہے وہ اس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ زندگی بھر طلباء کو یہ اپنا ذوق جستجو ان میں اس طرح پیدا کرتے رہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں، اور کئی بار ڈوبے، کئی بار ابھرے، کئی بار طوفان میں چکر لگائے، تمہارے تحیر نے ایسا ڈبویا، بہت کوششیں کی ابھرنے نہ پائے۔ خبردار اے دل مقام ادب ہے، کہیں بادہ نوشی پہ دھبا نہ آئے۔ کئی بار طوفان سے ٹکرائی کشتی، کئی بار ٹکرا کے ساحل پہ آئے، اور تلاش طلب میں وہ لذت ملی ہے، میں دعا کر رہا ہوں کہ منزل نہ آئے۔ تو یہ منزل جو ہوتی ہے اس کو پا لینے کی طلب بھی اپنے بچوں میں پیدا کرتے رہے، یہ ان بچوں میں تصور توحید بھی پیدا کرتے رہے، ایسا تصور توحید کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ جذبہ عشق رسول بھی پیدا کرتے رہے۔ کون سا جذبہ عشق رسول کہ حضرت عابد نظامی کہتے ہیں کہ ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب، ورنہ دھرا ہی کیا ہے جہان خراب میں۔ یہ لوگوں میں جذبہ، یہ بچوں میں جذبہ حب الوطنی بھی پیدا کرتے رہے۔ کیسا جذبہ حب الوطنی کہ وطن کو اپنے چمنستان بنا کے چھوڑوں گا، اور اس کی صبح کو خنداں بنا کے چھوڑوں گا۔ دیگر مقررین بھی موجود ہیں، میں عام طور پر بہت طویل خطاب نہیں کیا کرتا۔ تھوڑا سا پانی کریں گے، استاد کی ہر حال میں تکریم کریں گے۔ استاد سے تعلیم کے گلشن کی بہاریں، ماحول کو پھولوں کو نشے من کو سواریں، جاسوس سے انوار کو سینوں میں اتارے، ذروں کو میرے خطاب کے دوران میرے دیرینہ کلاس فیلو ہم لاہور میں اکٹھے زانوِ تلمس طے کرتے رہے ہیں۔ جناب میاں محمد عارف صاحب تشریف لے آئے، میں ان کو دل کی عمیق ترین گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جناب میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت جناب محترم احمد خان صاحب کو کا مستقبل تابناک بنائے، ان کو اتنا ارتفاع، اتنا ارتقاء، اتنی بلندی اور شان نصیب کرے کہ تجھے نصیب ہو ایسا عروج دنیا میں کہ آسمان بھی تیری رفعتوں پہ ناز کرے۔ اور لیکن جاتے جاتے میں یہ آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ محترم احمد خان صاحب سے کہ گداگری کی طبیعت تو خود تو ہے، لیکن بڑے حجاب سے لب پہ سوال آئے گا۔ چراغ محفل دوران سرد ہو جائے، تیری نگاہ میں عکس ملال آئے گا۔ گلا نہیں ہے تمہارے سلوک کا، لیکن کبھی کبھی یوں ہی دل میں خیال آئے گا، اور خلوص دل سے کہو ہم کو بھولنے والوں، کبھی تمہیں بھی ہمارا خیال آئے گا۔ اللہ رب العزت ان کے جذبوں کو سلامت رکھے، انہیں ان کے بچوں سمیت ان کا مستقبل تابناک بنائے، ان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ نے بڑی آپ کی محبتوں، جن لوگوں نے جناب طاہر سرور صاحب نے، محترم سرور صاحب تشریف فرما ہیں، آپ نے جن محبتوں، جن محنتوں اور جن محبتوں، جن مربتوں کے ساتھ آپ نے مجھے مدعو کیا، میں یہ قرض کبھی نہیں اتار سکتا۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی سلامت رکھے۔ تو ایک میرے کان میں تھوڑا سا ایک فرمائش بھی تھی، میں وہ بھی پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ تھوڑا سا کوئی مترنم، تو یوں کہ آج کل روایت سی پڑ گئی ہے، محترم محمد خان صاحب کی نظر ایک گانا وہ اس کی تنویر نقوی کی ایک غزل ہے، مہدی حسن نے اس نے سلیم رضا نے گائی تھی، اس کے چند اشعار کسی دور میں، لیکن آج بھی وہ مقبول ہے۔
حسن کو چاند جوانی کو کنول کہتے ہیں، حسن کو چاند جوانی کو کنول کہتے ہیں، حسن کو چاند جوانی کو کنول کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ اف وہ مرمر سے تراشا ہوا شفاف بدن، اف وہ مرمر سے تراشا ہوا شفاف بدن، دیکھنے والے اسے تاج محل کہتے ہیں، حسن کو چاند جوانی کو کنول کہتے ہیں۔ پڑ گئی پاؤں میں تقدیر کی زنجیر تو کیا، پڑ گئی پاؤں میں تقدیر کی زنجیر تو کیا، ہم تو اس کو بھی تیری زلف کا بل کہتے ہیں، حسن کو چاند جوانی کو کنول کہتے ہیں۔ وہ تیرے حسن کی قیمت سے نہیں ہے واقف، وہ تیرے حسن کی قیمت سے نہیں ہے واقف، پنکھڑی کو جو تیرے لب کا بدل کہتے ہیں، حسن کو چاند جوانی کو کنول کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، استاد الاساتذہ جناب تفاخر محمود گوندل صاحب آپ سے مخاطب تھے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے قدموں کی غبار کو ہم اپنا مشعل راہ بناتے ہوئے چل رہے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے ذریعے سے تمام سکولز کی خبریں آپس میں شیئر ہوا کرتی ہیں۔ تو گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول باگڑیاں والا ایک ایسا تعلیمی ادارہ کہ جو کہ انتہائی بہترین انداز میں طلباء کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کر رہا ہے۔ ایک استاد کی پہچان اس کے طلباء ہوا کرتے ہیں، تو تفاخر محمود گوندل صاحب کی پہچان ان کے طالب علم ہوا کرتی ہیں۔ یہ ان کے طلباء تھے۔ ایک دفعہ ہم کھاریاں میں سپیچ کمپٹیشن پہ گئے، تقریری مقابلے میں جب ہم گئے تو وہاں پہ ایک طالب علم نے اس انداز میں موتی بکھیرے کہ ہم نے بھی سوچا کہ اس ہیرے کو تراشنے والے کا پتہ کرنا چاہیے۔ تو جب ہم نے تھوڑی سی کھوج لگائی تو اس کے پیچھے یہی جوہری کار فرما تھے کہ جن کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہنر اور فن دیا تھا کہ یہ ذرے کو چمکا کے تارا بنا دیتے ہیں، یہ ہر پھول کو مہکنا سکھا دیتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ اکرام میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آج کی تقریب میں ہم نے یہ کوشش کی کہ کیونکہ یہ تقریب جو ہے ایک استاد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہے، تو اس میں ہم موضوع کریں ان عظیم اساتذہ کو کہ جنہوں نے اپنی زندگی جب طلباء کی آبیاری کے لیے وقف کی تو اس کے بعد معاشرے نے ان کو کیا رسپانس دیا، کس بہتر انداز میں ان کی تقریب الوداع اور تقریب پذیرائی ہوئی، یہ ایک الگ داستان ہے۔
اہل علم، اساتذہ اکرام اور معاشرے کے تمام صاحبان قدر بیٹھے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ جو لوگ بھی پرخلوص ہو کر نیک نیتی کے ساتھ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی لازمی طور پر اس دنیا میں بھی ان کو عزت سے سرفراز فرماتے ہیں اور ان کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیا کرتے ہیں۔ میری مراد اس وقت ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں ایک سٹار ٹیچر، ایک انتہائی قابل تعریف، قابل عزت شخصیت جن کی خدمات کو قومی سطح پر سراہا گیا، جناب میاں محمد عارف صاحب، کہ جب ان کی ریٹائرمنٹ تھی تو وہ منظر بھی دیکھنے والا تھا اور قومی سطح کے کالم نگاروں نے ان پہ کالم لکھے، ان کی خدمات کو سلام عقیدت پیش کیا۔ آپ کو سر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو انتہائی عاجزی کا مظاہرہ کرتی ہیں اور ہمیشہ عاجزی کو ہی پھل لگا کرتے ہیں، ہر پھلدار ٹہنی جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ ان کی عاجزی ہے کہ ان کو نے ہماری ایک کال پہ لبیک کہتے ہوئے ہماری اس تقریب کو زینت بخشی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو بہت زیادہ نوازے۔ ہماری اس تقریب میں ان کے علاوہ تشریف فرما ہوئے سینئر ہیڈ ماسٹر جناب طاہر بٹی صاحب لالا موسیٰ سے، سر آپ کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے اسکول کے سابق استاد محترم جناب ساجد یعقوب صاحب تشریف لائے، آپ کو بھی خوش آمدید۔ اور اس کے علاوہ سر عبدالرزاق صاحب تشریف لائے، سر آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ اس تقریب کے سلسلہ کار کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں ملتمس ہوں چیئرمین CPLC جناب چودھری، معافی چاہتا ہوں، چودھری اختر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نہایت واجب الاحترام اساتذہ اکرام، محترم اہلیان کرنانہ و اہل علاقہ، مجھے حافظ احمد خان صاحب نے 5-6 دن پہلے ٹیلی فون کر کے، میں لاہور میں تھا، تو حکم دیا کہ میری ریٹائرمنٹ والے دن آپ نے وہاں حاضر ہونا ہے۔ تو میں آج ان کے حکم کے مطابق لاہور سے ہی حاضر ہوا ہوں۔ راستے میں تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گیا، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ ہماری ٹریفک کا نظام کچھ اس طرح کا ہی ہے، وقت پہ پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے آپ اساتذہ اکرام کا، اہلیان کرنانہ کا اور اہل علاقہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے حافظ احمد خان صاحب کے اعزاز میں اس خوبصورت تقریب کا اہتمام کر کے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم سب کو بھی موقع دیا کہ ہم بھی آپ کا شکریہ ادا کر سکیں۔ چونکہ حافظ احمد خان صاحب پورا سے تعلق رکھتے ہیں اور میرا گاؤں چھوکر کلاں ہے، تو میرے وہ چھوٹے بھائی ہیں، تو مجھے ان کی طرف سے یہ شکریہ ادا کرنا ہے آپ کا کہ آپ نے انہیں اس عزت کے ساتھ، اس وقار کے ساتھ آج آپ الوداع کر رہے ہیں۔ میں کل گورنمنٹ کالج لاہور میں ان کی سالانہ کنوکیشن تھی، اس میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا۔ میرے ایک دوست انگلینڈ سے آئے ہوئے تھے، وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں وہاں پہ، افسر خان صاحب، تو ان کو اعزازی ڈگری عطا کرنی تھی گورنر صاحب نے۔ تو وہاں کنوکیشن میں گیا تو گورنر صاحب جب تقریر کے لیے آئے تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ میں ملتان میں یونیورسٹی میں گیا تو وہاں 105 کے قریب گولڈ میڈل تھے اور باقی جو اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے گریجویشن کی تھی، جن کو ڈگریاں ملنی تھی، بڑا خوشی کا مقام تھا۔ تو جب وہ اناؤنسمنٹ کر رہے تھے بالکل پن پوائنٹ خاموشی تھی۔ اس کے بعد جب ڈگریاں دینے شروع ہوئیں، جب ان کو گولڈ میڈل دینے شروع کیے تو کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جب فنکشن ختم ہوا میں نے وی سی صاحب سے پوچھا کہ یہاں کی یہ افسوس کے لیے آئے ہوئے ہیں سب لوگ، کوئی تالی کی آواز نہیں آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پروٹوکول ہے جی، پروٹوکول کا تقاضا ہے کہ اس پہ تالی نہیں بجائی جاتی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایز اے چانسلر آف دی پنجاب، ایز اے گورنر،
میں آج سے اس پروٹوکول کو ختم کرتا ہوں. تو میرا خیال ہے یہاں تو کوئی پروٹوکول نہیں ہے. تالیوں کی آواز نہیں آ رہی ہے. جتنی تعریف ہو رہی تھی یہاں پہ حافظ احمد صاحب کی اور ان کے دوست ان کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے, ان کے سینئر اساتذہ ان کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے, اہل علاقہ ان کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے, تو مجھے تالیوں کی آواز نہیں آ رہی تھی. میں ذرا چاہتا ہوں کہ ایک بھرپور قسم کا ان کو خراج تحسین پیش کرے تالیوں کی صورت میں. تو مجھے اس گاؤں کے ساتھ بڑی عقیدت ہے. میرے لیے یہ بالکل, میرے والد محترم یہاں ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہوئے تھے, رہ کے گئے, 12 سال ان کی خدمات تھی یہاں. پرائمری اسکول جب یہ ہوا کرتا تھا کرنانا کا, 60 پہ آئے تھے میرا خیال ہے. 62 میں والد محترم یہاں آئے تھے. ماسٹر عنایت علی صاحب بزرگ جو ہیں وہ تو جانتے ہوں گے, لیکن نئی یوتھ جو ہے وہ نہیں جانتی. تو مجھے اس لحاظ سے اس گاؤں کے ساتھ, کرنانا کے ساتھ جتنی عقیدت ہے ان بزرگوں کا, میرے لیے وہ مقام ہے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. تو مجھے جب بھی کوئی یہاں بلاتا ہے تو مجھے یہاں آگے جو روحانی خوشی ملتی ہے اس کا جو ہے لفظوں میں بیان کرنا بڑا مشکل ہے. تو میں آپ سب کو بھی, جس طرح آپ نے میرے والد محترم کو عزت دی ہے اور ابھی تک دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی عزت میں بہت اضافہ کرے جی. میں اسی کے ساتھ ہی آپ تمام دوستوں کا بھی بڑا مشکور ہوں, اور خاص طور پہ انتظامیہ کا کہ انہوں نے مجھے بھی موقع دیا میں بھی 2-4 لفظ یہاں آگے کہہ سکوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو, میرا اور آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ, بہت مہربانی. چونکہ باتیں ساری پہلے اساتذہ کرام نے حافظ صاحب کے متعلق, اس شعبے کے متعلق وہ ساری کر دی ہیں, اس میں مزید اضافہ کرنے کے لیے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. بہت شکریہ, بہت مہربانی جی. تھینک یو. ہر حال میں تکریم کریں گے, تعظیم کے حقدار کی تعظیم کریں گے. استاد کی ہر حال میں تکریم کریں گے, تعظیم کے حقدار کی تعظیم کریں گے. استاد کی ہر حال میں تکریم کریں گے. بہت شکریہ جناب چودھری اختر صاحب, آپ سے مخاطب ہوئے. حضرین محترم, کسی بھی خاندان یا ملک ہو یا ادارہ ہو, اس کی کامیابی میں بہت بڑا کردار اس کے سربراہ کا ہوا کرتا ہے. اس وقت الحمدللہ گورنمنٹ ہائی اسکول کرنانا اپنی تعلیمی خدمات کی وجہ سے علاقہ بھر میں نیک نامی حاصل کیے ہوئے ہے. تو اس کے پیچھے یقینی طور پر ایک ٹیم ورک ہے کہ جس میں سارے اساتذہ اکرام مل کر ایک بند مٹھی کی طرح یکجاں ہو کر ہر شعبہ میں بہتری کے لیے اپنی خدمات پیش کیے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے آج الحمدللہ یہ تقریب اور اس کا حسن انتظام آپ کے سامنے کہ اساتذہ اکرام اور ان کی عزت افزائی جس انداز میں کی جا رہی ہے. یہ اداروں کی پہچان ہوا کرتے ہیں, اداروں کی روایات کا حصہ ہوا کرتے ہیں کہ ہم اس ویژن کے ساتھ, اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ وہ پرائیویٹ ادارے جو کہ ایک نام بنا رہے ہیں, کیا ہمارے ادارے ان سے کم ہیں؟ نہیں, ہرگز نہیں. نہ بلڈنگ میں کم ہے, نہ اساتذہ کی کوالیفیکیشن میں کم ہے, بلکہ ان سے کہیں بڑھ کر سہولیات سے مزین ہیں. تو کیوں نہ ہم بھی بدلتے ہوئے دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں میں جدت لائیں اور معاشرے میں ایک نمایاں مقام حاصل کرتے ہوئے اپنے ان اداروں کو ایک صحیح راہ پہ گامزن کریں. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تمام اساتذہ اکرام کا کہ جنہوں نے اس کے حسن انتظام کے لیے اپنا تعاون ہر موقع پر پیش کیا. یقینی طور پر یہ سارا کچھ ممکن ہوا ہمارے جناب سربراہ ادارہ جن کی ویژن اور سوچ سے اس ادارہ میں ترقی کی مناظر کو بہتر سے بہترین انداز میں طے کرنا شروع کیا, جنہوں نے آ کے اس کی بہتری اور کوشش کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں اور ایک اچھے لیڈر اور ایک اچھے منتظم کے طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا. اس سے قبل ہمارے سینئر استاد محمد افضل صاحب بطور انچارج اس میں اپنے کام
کو ایک لگن اور جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھا رہے تھے. تو جب اس کی تعداد بڑھی اور ہماری سیٹ جو ہیڈ ماسٹر سے سینئر ہیڈ ماسٹر کی سینکشن ہوئی تو سینئر ہیڈ ماسٹر جناب چودھری مقصود احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے, ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نعمت کے طور پر, ایک دعا کے صلے کے طور پر اور اس ٹیم کے خلوص اور نیت کو دیکھتے ہوئے ایک نصرت کے طور پر ہمارے اس ادارے میں بھیجا کہ یہ اپنی ترقی کی رفتار کو پہلے سے کہیں بڑھا سکے. اب میں گزارش کروں گا اسی ہستی سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں, جناب چودھری مقصود احمد صاحب. استاد سے تعلیم کے گلشن کی بہاریں ماحول. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے نہایت ہی واجب الاحترام تمام مہمانان گرامی کو اپنی طرف سے, اپنے اسٹاف ممبران کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ ہماری کال پہ اس تقریب میں تشریف لائے, اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اس تقریب کو کامیاب بنایا. آنے والے مہمانوں میں ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا میں سمجھتا ہوں بہت قیمتی اثاثہ یہاں موجود ہے. بہت قابل ترین شخصیات یہاں موجود ہیں. ان مہمانوں میں اہل علاقہ سیاستدان بھی موجود ہیں, سوشل ورکر بھی موجود ہیں, سماجی کارکن بھی موجود ہیں, میڈیا پرسن بھی موجود ہیں, ہمارے قابل احترام اساتذہ بھی تشریف فرما ہیں. میں آپ سب کا سربراہ ادارہ کی حیثیت سے دل کی عطا گہرائیوں سے ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہماری تقریب کی رونق کو دوبارہ کیا. بہت شکریہ. جہاں تک حافظ احمد خان صاحب کی شخصیت کا تعلق ہے, آج آپ سب کو علم ہے کہ وہ باعزت طریقے سے اپنی ملازمت پوری کر کے ہم سے جدا ہو رہے ہیں. آج سب سے پہلے میں ان کو باعزت طریقے سے, آسان طریقے سے اپنی سروس کا ٹینیور پورا کرنے پر مبارکباد. حافظ صاحب کی شخصیت کے بارے میں مجھ سے پہلے آنے والے تمام احباب نے بھرپور ان کی تصویر کشی کر دی ہے. میں تو اب اتنا ہی کہوں گا کہ میں ان تمام باتوں پہ مہر ثبت کروں گا کہ واقعی یہ صحیح باتیں بیان کی گئی. میرے اور حافظ صاحب کے مشترکہ دوست, نہایت ہی پیارے دوست چودھری محمد نواز انجم صاحب یہاں سٹیج پہ تشریف فرما ہیں. وہ پہلے آپ سے مخاطب بھی ہو چکے ہیں. 2018 میں جب میں پروموٹ ہو کے یہاں گورنمنٹ ہائی اسکول کرنانا میں آیا تو میرے آنے کے چند دنوں بعد ہی نواز انجم صاحب مجھے مبارکباد دینے کے لیے تشریف لائے مٹھائی کے ساتھ. تو وہاں پہ مبارکباد کے بعد انہوں نے جو پہلا مجھے حکم کیا وہ یہ تھا کہ میرے نہایت ہی عزیز پیارے دوست اور بھائی حافظ احمد خان صاحب یہاں موجود ہیں, آپ کی ٹیم کا حصہ ہیں اور ان کو کوئی شکایت آپ سے نہیں ہونی چاہیے. آج بھی ان کا حکم مجھے یاد ہے. وہ بھی موجود ہیں, حافظ صاحب بھی موجود ہیں. میری طرف سے میں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ ان کو اکیلی میں چالے کی طرح ہی رکھوں. تو اگر کوئی کمی بیشی ہے, کوئی شکوہ مجھ سے ہے تو انجم صاحب پوچھ سکتے ہیں ہم سے. حافظ صاحب کی آپ سب سمجھتے ہیں سماعت کا مسئلہ ہے, اس کا بھی میں سمجھتا ہوں کاریگر آدمی ہے, بھرپور فائدہ اٹھایا انہوں نے. میں بڑی سیریس سی محفل ہو چکی تھی, میں تھوڑا سا باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے.
हमारे वही दोस्त अपना नवाज अंजम साहब, उन्होंने निकाह सानी किया, दूसरी शादी की, बिल्कुल उसी पोजीशन में हाफिज साहब भी थे। इनको नहीं इल्म था कि नवाज साहब ने दूसरी शादी कर ली है। मैंने हाफिज साहब से उनको बुलाया और मुबारकबाद दी कि आपके दोस्त ने बड़ी जवानमर्दी का काम किया है और बड़ी हिम्मत दिखाई है, उन्होंने शादी कर ली है, आप भी कुछ कोशिश करें। तो उन्होंने भी फिर फोन पे इनको मुबारकबाद दी और मुझे कहा कि मैं देखूंगा उसका असर क्या होता है और फिर बाद में मैं भी जुर्रत करूंगा। वक्त गुजरता गया, रूटीन वर्क चलता गया, लेकिन इससे कबल मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हाफिज साहब के अमल ने, उनकी सलाहियतों ने, उनकी दयानतदारी ने, उनकी ऑनेस्टी ने, उनके हार्ड वर्क ने मुझे शिकायत का मौका ही नहीं दिया। मुझे याद है, वो मैं खुद ही हंस लेता हूं वो बात याद करके। एक दिन मैं राउंड पे था, क्लासें देख रहा था कि पढ़ाई कैसी हो रही है, तो एक कमरे में मैं गया तो वहां पे ना बहुत शोर हो रहा था। जब मैंने झांका तो क्लास में हाफिज साहब मौजूद थे। लामाला फितरते इंसानी है, महसूस भी होता है, और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैं तो कुछ ज्यादा ही इस बात को फील करता हूं कि उस्ताद क्लास में मौजूद हो और उस्ताद की ग्रिप क्लास पे ना हो। तो मैं एंटर हुआ, अपने आप पर काबू रखते हुए ही मैंने गुजारिश की हाफिज साहब से, मैं हाफिज साहब आप मौजूद हैं, क्लास शोर कर रही है, आप उर्दू पढ़ा रहे हैं, जब बच्चे ही खामोश नहीं है तो फिर आप कैसे ये अपना मैसेज जो है इन तक कन्वे कर सकेंगे। इन्होंने फिर वो समाज के मसले से फायदा उठाया। मुझे कहते हैं नवाज दा हशर वेख लैन जो, फिर मैं कर लांगा शादी। मेरा सारा गुस्सा उतर गया, मैं हंसता हुआ क्लास से बाहर चला आया। तो अल्लाह खुश रखे इनको, अल्लाह इनकी बाकी जिंदगी में इनके लिए आसानियां पैदा करे। हमारे एक फाद साथी हैं, मेरी टीम के एक अहम रुकन हैं। यकीन जानिए मैंने कुछ अर्सा पहले ना एक सिस्टम शुरू किया कि बच्चों की तरबियत सबसे पहले बहुत जरूरी है। हम सब समझते हैं, अहले इल्म बैठे हुए हैं, स्कॉलर लोग बैठे हुए हैं, ये जानते हैं कि जब हम बच्चे को तरबियत याफ्ता इमाम बनाएंगे तो हमारा इल्म जो है उसका कोई फायदा नहीं है। तो मैंने एक सिस्टम शुरू किया कि असेंबली में भाई मेरी जितनी टीम है ना, जितने उस्ताद हैं, वो सारे कम से कम 5 मिनट के लिए कोई ना कोई दर्स जो बच्चों के लिए मुफीद हो वो यहां डिलीवर किया करेंगे। तो मुझे याद है कि मैं जब हाफिज साहब की बारी हुआ करती थी ना, तो बड़ी ही मुदल्लल और बड़ी ही इल्म वाली गुफ्तगू से हमें नवाजते थे, और मैं स्पेशली इनकी गुफ्तगू सुनने के लिए वहां मौजूद होता था। तमाम खूबियों के मालिक हैं। बात वही है कि वही मोर मैंने सबक करनी है कि जो साथियों ने बयान किया वो बिल्कुल हकीकत पे मबनी है। अल्लाह ताला उनको खुश रखे। आप सब की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। देर काफ़ी हो चुकी है, मैं बातें तो बहुत उनकी शान में करने को जी जा रहा है, लेकिन वक्त का ख्याल रखते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे क्लोज करता हूँ। आप सब का बहुत माशाल्लाह हेडमास्टर साहब अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। अभी कुछ देर पहले कॉल मौसूल हुई है। आज की हमारी इस तकरीब में तशरीफ़ ला रहे थे डिप्टी डीओ खारियाँ मोहम्मद यासीन वड़ाई साहब। चूँकि हाफिज साहब ने पंजाब टीचर यूनियन में भी खिदमत सर अंजाम रखी हैं, तो उनका भी ख़ास अंदाज था। हेडमास्टर साहब की दावत पे उन्होंने हामी भरी थी, लेकिन सरकारी मसरूफियात की वजह से वो इस तकरीब का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। हज़रीन मोहतरम, इससे पहले कि मैं हाफिज साहब को
آپ سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کروں. ایک بات بڑی ہی قابل غور اور قابل فہم ہے کہ آج جب ہمارے بچے حافظ صاحب کو رخصت کر رہے تھے تو ان کی رخصتی کے وقت یعنی اپنے پھولوں کو نشاور کر رہے تھے، بھرپور کلیپنگ، اور بچے آپ دیدہ بھی تھے کچھ تو جو ان میں سامنے آئے. آپ اس میں ہم چلتے ہوئے آگے آ رہے تھے تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے مجھے کہتے ہیں کہ آج کے بعد حافظ صاحب کی میٹھی مسکراہٹ مجھے نظر نہیں آئے گی. ان کا ایک خاص امتیاز ہے کہ یہ مسکراتے بڑے خوب انداز سے، ایسے لگتا ہے جیسے کچھ شرارتی انداز میں مسکرا رہے ہیں. تو بہرحال ان کی قوت سماعت کی کمزوری کے باوجود انہوں نے اس ادارہ کے وقار کو بلند رکھنے کے لیے اپنا کام کیا. آپ اکثر احباب ہائی اسکول سے بیٹھے ہیں، نثار احمد میو صاحب گورنمنٹ ہائی اسکول کرنانا کو ہر موقع پر یاد رکھتے تھے، اور تحصیل لیول پہ میٹنگ ہو یا ڈسٹرکٹ گجرات پہ میٹنگ ہو، اس کو بڑے اچھے انداز میں وہ سراہا کرتے تھے کہ یہ اسکول اتنا اچھا چل رہا ہے کہ میں اس سے بہت مطمئن ہوں. تو ان کے یہ الفاظ، یہ کومنٹس ہمارے لیے سرمایہ ہوا کرتے تھے. ہوا یہ کہ ایک دفعہ وہ اچانک وزٹ پہ ہمارے اسکول آئے تو افضل صاحب کے ساتھ وہ اسکول کا راؤنڈ کر رہے تھے، تو بالکل اچانک وزٹ تھا ان کا. تو حافظ صاحب کا انداز یہ ہو گیا تھا آخری 2-3 سال میں قوت سماعت کی کمزوری کی وجہ سے کہ کلاس کو ایسے پڑھاتے تھے جیسے جمعہ پڑھایا جاتا ہے. پوری تقریر کر کے ننے بچوں کو اپنی بات جو ہے وہ سنا کے ہی رہتے تھے، اور اس طرح سے ان کی تربیت و تربیت کا سلسلہ بڑھاتے تھے. تو وہ جب آگے آئے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو تھوڑے سے کمزور ہیں. تو بعد میں انہوں نے اس بات کا تحصیل لیول پہ میٹنگ پہ بھی اظہار کیا کہ یہ وہ اسکول ہے جہاں پہ لوگ معذوری کے باوجود خلوص اور نیت کے ساتھ کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو. تو میں گزارش کروں گا بلا تاخیر آج کی تقریب کے دولہ جناب حافظ احمد خان صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں. میں آپ کو بات سے بھی گزارش کروں گا کہ بھرپور کلیپنگ کرتے ہوئے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات اکرامی، آج تقریر کرنے کا وقت میرا نہیں، آج میرے دوستوں اور بھائیوں کا وقت تھا. آپ نے سنا میرے دوستوں اور بھائیوں نے جس طرح اپنے جذبات کا اظہار کیا، مجھے ان اپنے دوستوں اور بھائیوں پر فخر ہے. میرے لیے آج یہ تاریخی دن ہے کہ میری پارٹی میں اتنی عظیم اور بزرگ ہستیاں، اتنی عظیم اور بزرگ ہستیاں تشریف لائیں کہ میرے ذہن میں ایسے الفاظ نہیں ہیں اور نہ ایسے القابات ہیں جن سے میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں. آپ سب لوگ میرے سر کے تاج، میں آپ کا ادنا غلام ہوں. عزیز دوستو، کچھ لوگ گلاب کے پھولوں کی مانند ہوتے ہیں کہ جب گلاب کے پھولوں میں جایا جائے تو وہاں گلاب کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے. میرے سکول کا تمام عملہ گلاب کے پھولوں کی مانند ہے کہ میں جب بھی اپنے کسی عملے کے بھائی کو ملوں گا یا میری زبان پر میرے عملے کے کسی بھائی کا نام آئے گا تو مجھے گلاب کے پھولوں سے زیادہ ان میں خوشبو آئے گی. میری پارٹی کا، میرے عملے کے بھائیوں نے اتنی بڑی اور شاندار پارٹی کا اہتمام کر کے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا. میرے ایک دوست نے، عملے کے ایک بھائی نے میری اس پارٹی میں 30,000 روپے کا اپنی جیب سے خرچہ کیا.
میں اس اپنے بھائی کے لیے صرف ایک جملہ بولوں گا کہ چودھری اختر اب چیچیاں تیری یاری دا مل حافظ اتار نہیں سکتا، تیری یاری دا مل حافظ اتار نہیں سکتا، ہن تے جان بھی منگے تے حافظ کر انکار نہیں سکتا۔ آخری فکرہ سنو دل سے بھائیو، سلام آخری ہے اس محفل میں، آج تو عام آخری ہے۔ اگر کوئی خطا گستاخی کے مرتکب ہوئے ہیں ہم، معاف کر کے جانا دوستو، سلام آخری۔ حقدار کی تعظیم کریں گے، استاد کی ہر حال میں تکریم کریں گے، تعظیم کے حقدار کی آج آپ کی گفتگو سے میں اور ایک خوشی کا موقع بنانے کی تو بھرپور کوشش کی، لیکن اپنے جذبات کی ترجمانی میں دیکھ رہا تھا، ساتھی بیٹھے پریشان ہو رہے تھے، اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں کہ آج ہمارے جو بڑے بھائی ہم سے اپنی سروس ہو، یہ خوشی کا موقع ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے۔ تو فاخر محمود گوندل صاحب اپنے الفاظ کو ادا کر رہے تھے کہ افتخار حسین شاہ صاحب نے جس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کیا، یقیناً یہ فطری جذبات ہیں۔ آپ اساتذہ کرام جتنے بھی اس میں جذبات میں ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں، نیک تمناؤں اور نیک خواہشوں اور آرزوؤں کے ساتھ حافظ صاحب کو، اور یہ زندگی کا حسن ہے کہ وقت کی سب سے بڑا حسن وقت کا یہ ہے کہ یہ گزر جایا کرتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، اس نے گزرنا ہوتا ہے۔ تو حافظ صاحب کا جو انداز، رہنے کا طریقہ، جس طرح سے ہر سٹاف ممبر کے ساتھ ان کی میٹھی میٹھی شرارتیں، اختر حسین صاحب کا انہوں نے نام لیا، اس کے علاوہ میں کس سٹاف ممبر کا نام لوں، احمد حسین شاہ صاحب کے ساتھ خصوصی لگاؤ، اور باقی ٹیچرز کے ساتھ بھی، اب ساروں کے ساتھ ہی ان کا ایک خصوصی انداز تھا کہ جس کو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا، ایک دل کا رشتہ تھا۔ ایڈمان صاحب ان سے کہہ رہے تھے کہ یہ کیسی آپ کی پارٹی ہے کہ یہ سارے میرے پاس آتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کریں، اس طرح سے کر لیں، یہ کر لیں، سارے میں تیرا چاہ ہی بڑا ہے، آپ صاحب دے لفظ صاحب دیا ہے، سارے میں تیرا بڑا ہی چاہ ہے، وہ چاہ جڑا ہے وہ آپ صاحب نے یقیناً دیتا ہے، تیاری نہ لبھی جا رہے ہیں۔ جس طرح کسی دے دکھ درد وچ، کسی دی غم نو، تکلیف نو اپنا غم سمجھیے تو پھر اللہ تعالیٰ اینجے اس طرح بناتے ہیں، اس طرح ہی سربلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، میں گزارش کراں گا تو تقریب کے اگلے سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ جناب گزارش ہے کہ حافظ صاحب کو جو احباب گفٹ پیش کرنا چاہتے ہیں ان کی ایک ترتیب اس طرح سے چلے گی۔ آپ سارے احباب، ہمارے بھائی کیسر محمود صاحب سوشل میڈیا پہ انہوں نے ہر وقت اس چیز کو اٹھائے رکھا، ہر پروگرام، یہ پاکستان میں موجود ہو نہ ہو، اسپین میں ہو، جہاں بھی ہو، اپنے اس ادارہ کو ایک بہترین ادارہ کے طور پر پیش کرنا یہ ضروری سمجھتے ہیں۔ تو ہماری اس تقریب کا حصہ بنے حلیق اکبر صاحب، سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، تشریف لائے ہیں ابھی ہمارے بھائی مزمل اقبال ٹھولا صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید سر۔ تو اب ہم تقریب کا سلسلہ دوسرے سیکشن میں داخل کرتے ہیں۔ گزارش کروں گا حاجی شہباز الحق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آ کے تھوڑا سا گفٹس کو مینیج کریں۔ سب سے پہلے ادارہ گورنمنٹ ہائی اسکول کرنانا اور اس کے سٹاف کی طرف سے حافظ صاحب کو گفٹ پیش کریں گے سینئر ہیڈ ماسٹر چودھری مقصود احمد صاحب، ان کی مویت فرمائیں گے۔ میں پتر حافظ صاحب کے لیے اور تو کچھ نہیں لا سکا، میرے پاس میری جو کتابیں اپنی اویلیبل تھیں، باقی تو لاہور سے ملتی ہیں، لیکن جو میرے پاس موجود تھیں وہ میں حافظ صاحب کی نشر کرتا ہوں۔ اللہ نے ان کو بڑی پذیرائی بخشی۔ میں جناب مقصود احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں
اور وہ اپنے دست شفقت سے یہ محترم حافظ صاحب کی خدمت میں یہ میرا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ فاضل محمود منزل صاحب اپنی تصنیف کی کوئی کتب جو ہیں وہ پیش فرما رہے ہیں۔ سر کا طرح امتیاز یہ ہے کہ ایم فل کے اسکالرز جو ہیں وہ اپنے تحقیقی کام کے لیے آپ کے کیے گئے کام کو اپنا موضوع بنایا کرتے ہیں۔ ہماری خوش بختی، ہماری خوش قسمتی کہ آپ ہماری تقریب کا حصہ بنیں۔ ایم فل اسکالرز آپ کے کام پہ مقالہ جات لکھا کرتے ہیں۔ اسٹاف کی طرف سے، اسکول کی طرف سے ہیڈ ماسٹر صاحب جو ہیں وہ حافظ صاحب کو گفٹ پیش کریں گے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب اپنا گفٹ سٹاف کی طرف سے، اسکول کی طرف سے حافظ صاحب کو پیش کرتے ہوئے اب میں گزارش کروں گا وہ تمام مہمان جو کہ گفٹ کے ساتھ آئے ہیں وہ اس سائڈ سے بسم اللہ پڑھیں، اس سائڈ سے آتے جائیں، کوشش کریں 4 سے 5 لوگ یہاں پہ موجود ہوں، باری باری آگے تشریف لائیں گے۔ یہ پروگرام اس وقت سوشل میڈیا پہ لائیو بھی چل رہا ہے تو تھوڑا سا نظم کا خیال رکھیں برائے مہربانی۔ جہاں پہ کیمرہ کی سیٹنگ بھائی کیسر نے کی ہے اس کی ترتیب کو پلیز خراب نہ کیا جائے، تھوڑا سا صبر ازما کام ہے۔ تمام احباب بے شک باقی دوست تشریف رکھیں، صرف 5 سے 7 لوگ اس سائڈ پہ تشریف لے آئیں، باری باری آ کے اپنا تحفہ پیش کریں۔ سب سے پہلے ہمارے اسکول میں کافی عرصہ خدمات سر انجام دینے والے خالد پرویز صاحب اس وقت گفٹ پیش کر رہے ہیں حافظ احمد خان صاحب کو۔ عظیم استاد جن کے اسٹوڈنٹس ان کی پہچان ہوا کرتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنی اولاد کی طرح سمجھنے والے سر عزیز اپنا گفٹ پیش کرتے ہوئے بہت شکریہ سر آپ کی محبتوں کا، آپ نے عزت افزائی فرمائی۔ سر نذیر احمد صاحب ایک بڑا نام، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اپنا گفٹ جو ہے وہ حافظ صاحب کو پیش کریں گے۔ سابق ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول کرنانا، سابق اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر، انتہائی تعلیمی میدان میں اعلیٰ خدمات سر انجام دی۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اس ہستی کا تعارف کرواؤں۔ مولانا نعیم اللہ صاحب اپنا تحفہ حافظ صاحب کو دعاؤں کے ساتھ پیش کرتے ہوئے آپ کا بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ میں گزارش کروں گا دوستوں کے ساتھ کہ پلیز تھوڑی سی ترتیب جناب جی جناب طاہر بٹی صاحب نے اپنا تحفہ پیش کیا۔ جناب ساجد یعقوب صاحب اپنا تحفہ حافظ احمد خان صاحب کو پیش کرتے ہیں۔ جناب اختر حسین صاحب حافظ صاحب کی من پسند ادرک پیش کرتے ہوئے، دونوں بھائی اختر حسین صاحب کی کوشش تھی کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اس کے انتظام و انصرام میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ بہرفاقت یہ سیٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اختر حسین صاحب اپنا تحفہ حافظ احمد خان صاحب کو پیش کرتے ہوئے بھائیوں کی طرح زندگی گزاری ہے، انہوں نے ایک ساتھ اور ہر معاملے میں ایک ساتھ لے کے چلے ہیں۔ جناب محمد یوسف صاحب اپنا تحفہ پیش کرتے ہوئے، بڑے بھائی جان جناب غلام سرور صاحب ہر خوشی غمی میں ہر موقع پر ایک ساتھ ایک جان، غلام سرور صاحب سابق استاد گورنمنٹ ہائی اسکول کرنانا اپنا تحفہ پیش کرتے ہوئے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے پھولوں کا ہار پیش کیا۔ ہمارے بھائی اپنا تحفہ پیش کریں گے۔ بہت شکریہ سر۔
محمد اصغر صاحب اپنا گفٹ حافظ صاحب کو پیش کریں. حافظ صاحب کے ایک اسٹوڈنٹ محمد اریان مہر اور محمد فرمان مہر صاحب اپنے گفٹ کے ساتھ حافظ صاحب کے پاس آئے ہیں. بہت شکریہ. جناب سید رفاقت علی شاہ صاحب حافظ صاحب کو اپنا تحفہ پیش کرتے ہوئے. سید رفاقت علی شاہ صاحب کے ساتھ خصوصی پیار محبت لگاؤ اور چھیڑ چھاڑ بھی چلتی رہتی ہے. بہت شکریہ سر. محمد بوٹا صاحب حافظ صاحب کے کزن ہیں, یہ اپنا تحفہ کو پیش کریں گے. معزز مہمان اپنا تحفہ حافظ صاحب کو پیش کرتے ہیں. حافظ صاحب کے بڑے بھائی ان کو تحفہ پیش کرتے ہوئے. سابق استاد گورنمنٹ ہائی اسکول کرنانا باغ و بہار شخصیت کے مالک جناب ناظم اقبال صاحب خصوصی طور پہ اپنا تحفے کے ساتھ حافظ صاحب کے ساتھ. سابق ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول کرنانا محمد یوسف ہاشمی صاحب دیونا منڈی سے تشریف لائے. آپ اپنا تحفہ حافظ صاحب کو پیش کرتے ہوئے. بہت شکریہ اللہ. سید زاہد الحسن صاحب اپنا تحفہ پیش کرتے ہوئے حافظ احمد صاحب کو. شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. جناب محمد نواز سیال صاحب اپنا گفٹ حافظ صاحب کو پیش کریں گے. جناب سرفراز اختر صاحب ارداس پور سے اپنا گفٹ حافظ صاحب کو پیش کرتے ہیں. جناب سید احمد حسین شاہ صاحب, ان کی اہمیت اکثر حافظ صاحب کے قبضے میں آ جائے گی. ڈبل گفٹ پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ سید احمد حسین شاہ صاحب نے اپنا گفٹ پیش کیا. بھائی فضل الہی خدمات سر انجام دینے کے بعد حال ہی میں ریٹائر ہونے والے ہمارے بھائی فضل الہی اپنا تحفہ حافظ احمد خان صاحب کو پیش کرتے ہوئے. حافظ صاحب کے درینہ دوست خصوصی پیار اور محبت فرماتے ہوئے جناب محمد نواز انجم صاحب اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. جناب شہباز احمد صاحب اپنا تحفہ حافظ پنجاب ٹیچر یونین سے شہباز احمد صاحب اپنا تحفہ حافظ احمد خان صاحب کو پیش کرتے ہیں. جناب سمیر احمد صاحب دولہ سے اپنا تحفہ حافظ صاحب کو پیش کرتے ہوئے. جناب ملک اجاز حسین جوڑا ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پی ٹی یو ضلع گجرات اپنا تحفہ حافظ صاحب کو پیش کرتے ہیں. سابق چیئرمین محمد انور گورسی صاحب اپنا تحفہ حافظ صاحب کو پیش کرتے ہوئے. سابق وائس چیئرمین جناب چودھری مشتاق سرور صاحب آپ چیچیاں اپنا تحفہ حافظ صاحب کو پیش کرتے ہوئے. بہت شکریہ جناب. چودھری ثاقب حسین چیچی صاحب چیچیاں سے اپنا تحفہ حافظ صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے. بہت شکریہ جناب.
जनाब मुअज़्ज़ज़ मेहमान अपना तोहफा हाफिज साहब की रिटायरमेंट पेन को पेश करते हुए प्रिंट मीडिया से हमारी तकरीब की जिन्नत बने भाई अरफाज साहब, आपको भाई अफराज साहब जोड़ा से प्रिंट मीडिया से तशरीफ लाए, आपको बहुत शुक्रिया, आपने इज्जत अफजाई फरमाई। मास्टर मोहम्मद आजम साहब, सर मोहम्मद आजम साहब दकड़ा वाली से अपना गिफ्ट हाफिज साहब की खिदमत में डबल गिफ्ट पेश करते हुए, ट्रिपल गिफ्ट है माशाल्लाह। सर मोहम्मद आजम साहब दकड़ा वाली से 3 तोहफों के साथ, बहुत शुक्रिया। वाह जी वाह, बड़े भाइयों के बड़े भाइयों वाले काम, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे इस इदारा की तरवीज व इशाअत और इसकी बेहतरी के लिए काम करने वाले जनाब चाचा जी मोहम्मद अनवर पहलवान साहब, जिन्होंने इस स्कूल की बेहतरी के लिए और करनाना के दीगर फलाही कामों के लिए हर मौका पर पेश रहने वाले चाचा जी चौधरी मोहम्मद अनवर पहलवान साहब, हर महफिल में स्कूल की नेक नामी और इसके नाम को बुलंद करने का हौसला और हिम्मत रखते हुए जनाब चौधरी तारक महमूद बजाज साहब के साथ इन्होंने अपना गिफ्ट बड़े भाइयों की तरह मुट्ठी में पेश किया है, बहुत शुक्रिया। जनाब मुजफ्फर साहब, छोटे भाई हाफिज साहब के, ये सेक्रेटरी भी यहाँ के हाफिज साहब के, आमिर कौम ने हर लिहाज से अपना तोहफा पेश किया। खुसूसी प्यार और मोहब्बत मोहम्मद वकास साहब के लिए इनका छोटे भाइयों की तरह बहुत शुक्रिया सर। जनाब हाजी शहबाज साहब, ये भी हाजी शहबाज साहब ने अपना तोहफा पेश किया। मोहम्मद अफजल साहब ने अपना गिफ्ट पेश करते भाई मुजम्मल इकबाल साहब अपना गिफ्ट पेश करते हैं। एक छोटा सा हदिया मेरी तरफ से हाफिज साहब की, उस्ताद की हर हाल में तकरीम करेंगे, ताज़ीम के हकदार की ताज़ीम करेंगे, उस्ताद की हर हाल में तकरीम करेंगे, ताज़ीम के हकदार की ताज़ीम करेंगे, उस्ताद की हर हाल में तकरीम करेंगे, उस्ताद जहालत के अंधेरों को अहले इल्म हस्तियों की मौजूदगी में इस्लाह का पहलू मद्देनजर रहता है। अब मैं बिला इजाजत खजानों को लुटाए, बेरब्त ख्यालात की तंजीम करेंगे, उस्ताद की हर हाल में तकरीम करेंगे, ताज़ीम के हकदार की ताज़ीम करेंगे, उस्ताद की हर हाल में तकरीम करेंगे, ताज़ीम के अहले इल्म दी। इससे कबल के आफर साहब दुआ फरमाएं, मैं मौसम साहब का अपनी तमाम टीम जिन्होंने ये फ़राइज़ सर अंजाम दिए, इंतज़ामात किए, इस तकरीब को कामयाब बनाया, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, उन सब का शुक्रिया भी। थैंक यू सर, ये आपकी रहनुमाई के बगैर हरगिज़ मुमकिन न था। अहले इल्म हस्ती हमारे दरमियान मौजूद रही, आपकी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद होना हम एजाज़ समझते हैं। अहले इल्म गलतियों की इस्लाह अकल से किया करते हैं, वो शो ऑफ नहीं करते। इन्होंने जो चीज़ हमारी तकरीब में नोट की, इन्होंने कान में कही, इंशाअल्लाह आइंदा इसका ख्याल रखा जाएगा। मैं दुआ के लिए एक ऐसी मजहबी स्कॉलर हस्ती जो किसी तारुफ की मुहताज नहीं, जनाब मौलाना नईम मुल्ला साहब से गुजारिश करूंगा कि आप दुआए खैर से इस तकरीब का एहतमाम फरमाएं। इसके बाद दुआए खैर के बाद इंशाअल्लाह तमाम मेहमान खाने के लिए इस रास्ते से डाइनिंग हॉल में तशरीफ लेके जाएंगे। ओके।
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من ظلمات الجهل والوهم وأكرمنا بنور العلم والفهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اے اللہ اپنے محبوب کا صدقہ جو حافظ صاحب اپنی بہترین ڈیوٹی سر انجام دینے کے بعد آج سکول کی طرف سے رخصت ہو کر جا رہے ہیں، یا اللہ بقیہ زندگی ان کی سکون اور آرام کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہر آنے والی آفت بلا سے محفوظ فرما. اے اللہ حافظ صاحب کے ساتھی اور یہ سکول کا تمام سٹاف جو ان کے حسن اخلاق کا معترف ہے، یا اللہ انہیں بقیہ زندگی بھی اسی حسن اخلاق کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس سکول کے تمام سٹاف کو اپنی بہترین خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اور اس بستی کو، اہل علاقہ کو اس ادارے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے بچوں کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین بامام الحکم العادل. اللہم ثبت اقدامنا علی الایمان، اللہم ثبت اقدامنا علی الاسلام، اللہم ثبت اقدامنا علی الصراط المستقیم بجاہ النبی الکریم برؤوف الرحیم الامین صلی اللہ علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ. تمام معزز مہمانوں سے گزارش ہے کہ وہ کھانا کھانے کے لیے ڈائننگ ہال میں تشریف لے جائیں. السلام علیکم. گورنمنٹ ہائی اسکول کرنانا کا تمام سٹاف اسی ہال میں موجود رہے گا ایک گروپ فوٹو کے لیے، اور باقی انتظامیہ کے ممبران جا کے مہمانوں کے انتظام کو دیکھ سکتے ہیں.